غرض ہے کہ سائل کو جھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ نرم الفاظ سے اشارتن کنایتن منع کرنا چاہیے۔ قرآن نے بھی جھڑکنے کی ممانعت کی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو نہیں، جب وہ باز نہ آئے تو صاف صاف منع کرے۔ اب وہ سائل نہیں جن کے لیے یہ نرمی کا حکم ہے، اب تو اڑیل قسم کے سائل آتے ہیں، اڑیل۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو وہ انہی سائلوں کے لیے ہے کہ جو واقعی سائل ہوں۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ وہ گوشت رکھا ہوا تھا نا طاق میں، خادم نے، سائل آیا اور اس نے کہا اللہ تمہیں برکت دے، کچھ خیرات کرو۔ تو گھر والوں نے کہا اللہ تجھے برکت دے، سائل چلا گیا۔ اس سائل کے جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ سرکار تشریف لائے، فرمایا اے ام سلمہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے جو ہم کھائیں؟ کچھ کھانے کو ہے، یعنی کچھ کھانا ہے جو ہم کھائیں؟ کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کبھی کھانا ہوتا تھا کبھی نہیں۔ میرے آقا کی تو یہ ہے کہ اور کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا، پانی پی کر ہی رہ جانا، اور کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا، پانی پی کر ہی رہ جانا۔ ارے دو مہینہ یوں ہی گزارا صلی اللہ علیہ وسلم، دو مہینے یوں ہی گزارا صلی اللہ۔ حدیث میں آتا ہے امہات المومنین فرماتی ہیں کہ ایسے ایسے ہمارے سے ہم پر واقعات گزرے، 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا ہے، 2 مہینے تک گھر میں چولہا ہی نہیں جلا۔ ارے کھانا جو دیکھو جو کی روٹی، بیچھنا آٹا روٹی موٹی، کھانا جو دیکھو جو کی روٹی، بیچھنا آٹا روٹی موٹی، اور وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیٹ بھر کے کھانا تو کبھی ثابت ہی نہیں سرکار سے کہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی ثابت نہیں۔ سرکار آئے تو بھوک لگ رہی ہوگی، ہو سکتا ہے 1 وقت سے یا 2 وقت سے کھانا نہ تناول فرمایا ہو سرکار نے، آتے ہی پوچھا ام سلمہ کچھ کھانے کو ہے؟ بھوک لگ رہی ہوگی سرکار کو۔ گھر میں آتے ہی داخل ہوتے ہی فرمائے کہ کچھ کھانا ہے جو ہم کھائیں، کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کبھی کھانا ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے سوال کی نوبت آئی۔ نیز یہ سوال اگلے واقعے کی تمہید ہے، ورنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خبر رہتی تھی کہ گھر میں کچھ ہے یا نہیں۔ کیوں نہ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں کیا رکھ کر آئے ہو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ انہیں دوسروں کے گھروں کا پتا ہو، ان کے گھروں میں کیا رکھا ہے، تو سرکار کو اپنے گھر کا پتا نہیں ہوگا میرے گھر میں کیا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، جو کچھ تم کھاتے ہو اور گھروں میں بچاتے ہو میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ یہاں کم ضمیر جمع ارشاد ہوئی احترام کے لیے یا سب گھر والوں کے خطاب سے۔ تو سرکار نے پوچھا اے ام سلمہ کچھ کھانے کو ہے؟
عرض کیا ہاں ہاں سرکار، وہ جو انہوں نے رکھوایا تھا گوشت کا پارچہ انہیں پتا تھا، کہاں سرکار ہے؟ خادمہ بولی، خادمہ سے کہ جاؤ وہ گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر رکھو، وہ جو میں نے رکھوایا ہے پکا ہوا گوشت لا کر رکھو۔ وہ گئیں تو طاق نے پتھر کے ٹکڑے کے سوا کچھ نہ پایا، وہ گوشت پتھر بن گیا، یعنی روسٹ تھا پکا ہوا۔ روسٹ وہ ہوتا ہے کہ بغیر کاٹے ہوئے پورا بوٹا کا بوٹا پکا لیتے ہیں، پارچہ جو تھا۔ اب جو دیکھا تو وہاں پتھر رکھا ہوا، پتھر کے سوا۔ تو مروا عربی میں چھوٹے یا سفید پتھر کو کہتے ہیں، اس پتھر کو بھی کہتے ہیں جس سے آگ نکلتی ہے، چک مقاق۔ خلاصہ یہ کہ خادمہ نے طاق میں بجائے گوشت کے وہ پتھر دیکھا، جتنا بڑا گوشت کا ٹکڑا تھا اتنا بڑا پتھر رکھا ہوا دیکھا، جس کی رگڑ سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ گئیں تو طاق میں پتھر کے سوا کچھ نہ پائے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب ہوا، میں یہاں گوشت کا ٹکڑا رکھ کے گئی ہوں، وہ کہاں گیا؟ انہیں خادمہ کو بڑا تعجب ہوا، میں اپنے ہاتھ سے رکھ کر گئی تھی گوشت کا ٹکڑا، تو وہ تو ہے نہیں اور پتھر ہے اس کی جگہ۔ تو وہ آئیں اور آ کے بتایا سرکار رکھا تو تھا گوشت، لیکن تعجب ہے گوشت نہیں ہے، پتھر کا ٹکڑا ہے۔ سرکار نے فرمایا چونکہ تم نے سائل کو گوشت نہ دیا اس لیے وہ گوشت کا پتھر بن گیا، تم نے سائل کو گوشت نہیں دیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام باتوں کی خبر رہتی تھی جو آپ کے پیچھے گھروں میں ہوتے تھے، گھر والوں نے بھکاری کے آنے جانے کا واقعہ عرض نہ کیا تھا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے من و عن بیان فرمایا۔ دوسرے یہ کہ بڑوں کے احکام اور ہیں اور چھوٹوں کے کچھ اور۔ دیکھو صدقہ نفلی نہ دینا گناہ نہیں، بلکہ جب چیز تھوڑی ہو گھر والوں کو بھی اس کی ضرورت ہو تو صدقہ نہ کرنا بہتر ہے، مگر شان نبوت یہ تھی کہ ان کے دروازے سے کوئی محروم نہ جائے، اس لیے رب تعالیٰ نے ان بزرگوں کو اس طرح متنبہ فرمایا، موسیٰ آداب دانا دیگرن سوختہ جانا روانا دیگرن۔ ہے موسیٰ جو عقل والے ہیں ان کے آداب دیگر ہیں، جو سوختہ جاں ہیں ان کے آداب دوسرے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو مولانا رومی نے بیان کیا، صرف ایک شعر میں نے عرض کیا۔ واقعہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جنگل میں گئے تو ایک چرواہا تھا، تو وہ بڑی محبت میں بڑے پیار کے انداز میں اکیلے ہی باتیں کر رہا تھا، کوئی تھا نہیں، باتیں کر رہا تھا اپنے رب سے، یا اللہ تو میرا کیسا پیارا مولا ہے، میرا کیسا پیارا رب ہے، کاش تو مجھے نظر آ جائے تو میں تیری ایسی خدمت کروں، کاش تو کبھی میرے یہاں آ جائے، میں تیرے سر میں تیل ڈالوں، تیرے سر میں کنگھی کروں، اپنی بکریوں کا دودھ دو کر تجھے بہترین دودھ پلاؤں، تیرے پیر دباؤں، تیرے سر میں کنگھا کروں۔ اس قسم کی باتیں وہ کر رہا تھا، یا اللہ کاش تو مجھے نظر آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے دیکھا یہ کس سے باتیں کر رہا ہے اس قسم کی، کہو چرواہے کس سے کہہ رہا ہے یہ ساری باتیں؟ کہنے لگا اے موسیٰ میں اپنے خالق و مالک سے کہا، تو کافر ہو گیا کم بخت، خدا کو اور تو دودھ پی لائے گا؟ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پا کے کیا بکواس کر رہا تھا تو کہ یا اللہ میں تجھے دودھ پلاؤں گا بکریوں کا، میں تیرے سر میں تیل ڈالوں گا، میں کنگھا کروں گا، میں تیری جوئیں نکالوں گا، تیرے کپڑے دھو کر تجھے پہناؤں گا، کم وقت تجھے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پا کے تو کافر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو جلالی تھے، بیچارہ گھبرا گیا، اسے آداب کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو اپنے ایک رو میں تھا، کہہ رہا تھا بیچارہ پیار محبت میں ایسی باتیں، اور جب اس نے کہا ارے میں کافر ہو گیا ایسی باتیں کرنے سے، وہ جناب اپنا بال نوچنے لگا اور رونے لگا، ہائے ہائے میری توبہ، ہائے مجھے کیا پتا تھا یہ باتیں کفر ہیں، اور جنگل میں روتا ہوا نکل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، کہا موسیٰ یہ کیا کیا تم نے؟ تو برائے وصل کردن آمدین اور نئے برائے فصل کردن آمدین۔ مولانا فرماتے
اے موسیٰ ہم نے تجھے وصل بندوں کو ملانے کے لیے بھیجا ہے، ہمارے بندوں کو ہم سے ملاؤ، بھگانے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اے موسیٰ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ بندہ تو ہم سے بڑی پیار محبت کی باتیں کر رہا تھا، تم نے ایسا ڈرایا اسے، ایسا ڈرایا، بجائے وصل کرانے کے فصل کر دیا تم نے ہمارے اور ہمارے بندے کے درمیان۔ موسیٰ آداب دانا دیگرن اور سوختہ جانا روانا دیگرن۔ اے موسیٰ داناؤں کے آداب اور ہیں، دیوانوں کے آداب اور ہیں۔ وہ تو دیوانہ تھا، دیوانے پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، داناؤں پر قانون لاگو ہوتے ہیں ہمیشہ۔ دانا کو عربی میں کہتے ہیں فرزانہ، اور جو پاگلوں سے کہتے ہیں دیوانہ، ایک دوسرے کا الٹیں، فرزانہ دیوانہ۔ تم فرزانوں کے آداب دیوانوں پر لگا رہے ہو، یہ کیا کیا تم نے؟ موسیٰ علیہ السلام پر جب یہ وحی آئی تو آپ کو بھی خیال ہوا، اب آپ ڈھونڈنے لگے اسے۔ جا کے دیکھا تو جنگلوں میں خاک ڈال رہا تھا اپنے سر پر اور رو رہا تھا، یا اللہ میری توبہ، مجھے پتا نہیں تھا، میں کبھی نہیں کہوں گا آئندہ ایسا۔ رو رہا تھا بار بار، سر پٹک رہا تھا، دے مار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اس کے پاس، کہا اللہ کے بندے جو تو کہہ رہا تھا کہ اللہ کو تیرے وہی کلمات پسند تھے، جو تو کہہ رہا تھا کہ تجھے اجازت ہے۔ تو کہنے لگا موسیٰ اب تو نہیں کہہ سکتا، وہ تجھے پتا نہیں تھا تو کہہ دیا، اب تو اس منزل سے نکل گیا، اب تو بہت آگے نکل گیا ہوں، اب لوٹ کر واپس اس منزل پر نہیں آ سکتا۔ تو بات یہ ہر ایک کے احکام جدا گانا ہوتے ہیں، دیوانی کے احکام الگ ہیں، فرزانے کے احکام الگ ہیں، دانا کے آداب الگ ہیں، سوختہ جانوں کے آداب الگ ہیں۔ تو ہم اگر کسی سائل کو رد کر دیں تو ہمارے اوپر اس قسم کا عتاب نہیں نازل ہوتا، اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ یہ چونکہ سید المرسلین کا معاملہ تھا نا، اور ان کا جو توکل، ان کا جو فقر ہے، سبحان اللہ، اس کی کوئی کیا برابری کرے گا؟ اس لیے ایسا ہوا کہ سائل کو رد کیا تو گوشت ہی پتھر بن گیا۔ تو یہ اور بات ہے، حدیث شریف بالکل ظاہر ہے، اس میں کسی تعویل کی ضرورت نہیں، گوشت مٹی میں رہ کر مٹی بن جاتا ہے، تو رب تعالیٰ کی قدرت سے پتھر بھی بن سکتا ہے۔ پچھلی امتوں میں مسخ ہوا، کوئی بندر بنا، کوئی سور بنا، کوئی امت ریچھ بنا دی گئی، بعض لوگ پتھر بن گئے۔ اگر رب تعالیٰ نے اس گوشت کو مسخ کر کے پتھر بنا دیا تو کیا مشکل ہے؟ غرض کے حدیث پہ کوئی اعتراض نہیں۔ کہ وہ خادم جو تھے وہ گوشت لینے گئے طاق میں، تو دیکھا تو وہاں پتھر رکھا ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ تم نے سائل کو گوشت نہ دیا اس لیے وہ گوشت کا پتھر بن گیا۔ اس حدیث کو بیہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا۔ تیسری حدیث، وعن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم یشر الناس منزلا قیل نعم قال الذی یسأل باللہ ولا یعطی بہ، رواہ احمد۔ روایت حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا میں تمہیں بدتر درجے والے آدمی کی خبر نہ دوں؟ یشر الناس، بدتر درجے والے آدمی کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا وہ جس سے اللہ کے نام پر مانگا جائے اور وہ نہ دے۔ اس حدیث کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ سائل مانگتا بدترین سائل ہیں جو لوگوں سے اللہ کے نام کے واسطہ دے کر مانگے، بدترین سائل ہیں اور انہیں ملے کچھ بھی نہیں، اتنا بڑا واسطہ دے اور ملے کچھ بھی نہیں۔ یا سالو بسیوائے معروف ہو تو مطلب یہ ہے کہ ایسا سائل کیونکہ رب تعالیٰ کی نام پاک کی توہین کرتا ہے کہ ہر کس و ناکس سے اللہ کے نام پر مانگتا ہے۔ ارے بڑے کے نام پر بڑی چیز مانگنی چاہیے، بڑے کے نام پر چھوٹی چیز نہیں۔ آج کسی بادشاہ سے کہیں اے بادشاہ 1 پیسہ دے دے، بادشاہ اپنی توہین سمجھے گا 1 پیسہ دینے میں کہ کمبخت تو نے سوال کر کے میری توہین کی، مجھ سے اور 1 پیسہ مانگ رہا ہے؟ ارے مجھ سے مانگتا 1000 تو مانگتا کم سے کم، تو نے تو میری پوزیشن ہی ختم کر کے رکھ دی۔ تو اللہ کے نام پر اور بھیک مانگنا یہ ایسی حقیر چیز، یہ اللہ کے نام کی توہین ہے۔ تو وہ ایسا سائل کیونکہ رب تعالیٰ کے نام پاک کی توہین کرتا ہے کہ ہر کس و ناکس سے اللہ کے نام پر مانگتا پھرتا ہے، کوئی دیتا ہے کوئی نہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نام کو بھیک کا ذریعہ نہ بناؤ۔ دوسرا یہ کہ وہ شخص بدترین آدمی ہے
جس سے سائل اللہ کے نام پر مانگے اور اس کا دل رب کے نام پر بھی نہ پگھلے اور اسے کچھ نہ دے، تب اس سے وہ صورت مراد ہوگی کہ سائل اضطرار اور سخت مجبوری کی حالت میں ہو، خدا کے نام کا واسطہ دے کر اپنی جان بچانے کے لیے مانگ رہا ہو، جان نکل رہی ہے اس کی، تب اللہ کا نام لینا چاہیے اسے کہ اللہ کے نام پر کچھ دو، اور یہ جان بوجھ کر کچھ نہ دے اسے معلوم بھی ہو اس کی حالت، کیونکہ یہ نہایت سخت دل ہے اس لیے بدتر ہے۔ غرضے کے پیشہ ور بھکاریوں کے متعلق یہ نہیں ارشاد ہوا، حقیقت میں ایسے بھکاری کے لیے کہ جو سخت حالت اضطرار میں ہو اور پھر اللہ کا نام لے، تو فرمایا کہ تمہیں بدتر درجے والے آدمی کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا گیا ہاں، فرمایا وہ جس سے اللہ کے نام پر مانگا اور وہ نہ دے۔ اس حدیث کو احمد نے روایت کیا۔ چوتھی حدیث، وعن ابی ذر انہ استأذن علی عثمان فأذن له بيده عصاه فقال عثمان یا کعب ان عبد الرحمن توفی وترک مالا فما ترى فيه فقال ان كان يصل فيه حق الله فلا باس عليه فرفع ابو ذر عصاه فضرب كعبا وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احب لو ان لي هذا الجبل ذهبا انفقه ويتقبل مني اذر خلفي منه ستة اواقية انشدك بالله يا عثمان اسمعته 3 مرات قال نعم رواہ احمد۔ روایت ہے حضرت ابو ذر سے۔ حضرت ابو ذر ایک ہی ہیں سارے صحابہ میں، ورنہ دوسرے تو بہت سے نام ملتے ہیں، عبداللہ نام کے تو نہ معلوم کوئی 150 سے زیادہ صحابی ہیں، عبداللہ نام کے، عبد الرحمن نام کے تقریباً 400 کے قریب صحابی ہیں، لیکن ابو ذر نام کے ایک ہی ہیں، قبیلہ بنی غفار سے تھے اس لیے غفاری لگتا ہے ان کے نام کے آگے۔ بعض لوگ ابو ذر غفاری کہہ دیتے ہیں، غفاری نہیں ہے غفاری، کیونکہ قبیلے کا نام تھا بنی غفار، اس قبیلے سے یہ تعلق رکھتے تھے، تو اس قبیلے کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے آپ کو غفاری کہتے تھے۔ تو روایت ہے حضرت ابو ذر سے، حضرت عثمان کی خدمت میں حاضری کی اجازت مانگی، جو مل گئی۔ ابو ذر کے ہاتھ میں ان کی لاٹھی تھی، کندھوں تک دراز، جو ان کے ساتھ رہتی تھی۔ لاٹھی ساتھ رکھنا سنت ہے اور اس کے بہت فوائد ہیں۔ تقریباً 1,24,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء کرام آئے اپنے ہاتھ میں لاٹھی ضرور رکھا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، تو حضرت عثمان نے کہا اے کعب، عبد الرحمن کی وفات ہوئی، انہوں نے بہت مال چھوڑا، یعنی عثمان غنی نے ابو ذر غفاری کی موجودگی میں کعب احبار سے مسئلہ پوچھا کہ عبد الرحمن ابن عوف بہت مال چھوڑ کر وفات پا گئے، تمہارا کیا خیال ہے؟ آیا مال جمع کرنا اور بال بچوں کے لیے چھوڑ جانا جائز ہے یا نہیں؟ مرقات میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 2 لاکھ دینار چھوڑے تھے اپنے پیچھے، 2 لاکھ دینار۔ خیال ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری زاہد ترین صحابہ تھے، ان کا خیال تھا کہ تج ڈال مال و دھن کو، تج ڈال مال و دھن کو، کوڑی نہ رکھ کفن کو، جس نے دیا ہے تن کو دے گا وہی کفن کو۔ حضرت ابو ذر غفاری کا یہ خیال تھا۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ اے کعب، عبد الرحمن کی وفات ہوئی، انہوں نے بہت مال چھوڑا، اس بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ فرمایا اگر اس میں اللہ کا حق ادا کرتے ہوں تو کوئی حرج نہیں، یعنی مال جمع رکھنا بعد وفات چھوڑنا حلال ہے، جبکہ اس سے زکوٰۃ، فطرہ، قربانی، حقوق العباد ادا کیے جاتے رہے ہوں، تو یہ کنز میں داخل نہیں، مال جوڑنے میں، جس کے قرآن کریم میں برائی ہے کہ الذین یکنزون الذھب والفضة، سورہ توبہ کی آیت ہے، جو لوگ مال جوڑ جوڑ کر سونا اور چاندی رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فتقوا بها جباہہم وجنوبہم، تو کل قیامت کے دن ان کے مالوں کو داغا جائے گا، اس سے ان کی پیٹھ، پیشانیاں اور ان کی کروٹیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جو تم نے جوڑ جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو اس کا مزہ۔
تو وہ کنز کہلاتا ہے اس طرح کا مال جمع کرنا. تو حضرت عثمان نے حضرت ابو ذر غفاری سے جن کا لقب کعب تھا پوچھا اور کہا کہ اے ابو ذر، عبد الرحمن کی وفات ہو گئی، انہوں نے بہت مال چھوڑا، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ اگر اس میں اللہ کا حق ادا کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں. یعنی اسلام نے مال جمع کرنے کی ممانعت نہیں فرمائی کہ تم مال نہ جمع کرو، مال جمع کرو، لیکن جو اللہ نے حق رکھا ہے مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، دوسرے اہل حقوق کا، ان کے حقوق ادا کرتے رہو، اور پھر تم مال جمع کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں. تب ابو ذر نے لاٹھی اٹھا کر کعب کو ماری. یہ مارنا بحالت جذب تھا کہ آپ اپنے نفس پر قابو نہ پا سکے، چونکہ ابو ذر بزرگ ترین صحابی تھے، تمام صحابہ آپ کا بہت احترام کرتے، ان کی ناراضی ہے مار پر ناراض نہ ہوتے تھے. جیسے آج بھی سعادت مند جوان محلے کے بزرگوں کی سختی پر ناراض نہیں ہوتے. اس لیے خلیفۃ المومنین نے ان سے قصاص کے لیے نہ کہا، نہ حضرت کعب نے کچھ برا منایا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی عمار تعدیب و سرزنش کے لیے ہو کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ مال جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں، حالانکہ امیر سخی بھی مسکینوں سے 500 برس بعد جنت میں جائیں گے، حساب میں دیر لگی. یہاں مرقات میں ہے کہ بعد میں حضرت عثمان نے ابو ذر غفاری کو مدینہ منورہ سے مقام رفضہ میں بھیج دیا تھا، اور آپ کا وفات وہیں رہے کیونکہ آپ کی طبیعت بہت جلالی تھی حضرت ابو ذر کی. تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے کہا ہے کہ عبد الرحمن کی وفات ہوئی، انہوں نے بہت مال چھوڑا، اس بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ فرمایا اگر اس میں اللہ کا حق ادا کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں. تب ابو ذر نے لاٹھی اٹھا کر کعب کو ماری اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس پہاڑ برابر سونا ہو جسے میں خیرات کروں اور وہ قبول ہو جائے، کہ اس سے 6 اوقیہ بھی اپنے پیچھے چھوڑ دوں. خلاصہ جواب یہ کہ اے کعب، تم تو کہتے ہو کہ مال جمع کرنے میں حرج نہیں، جبکہ اس سے فرائض ادا کر دیے جائیں، مگر میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ مال سارے کا سارا خیرات کر دینا اور کچھ باقی نہ رکھنا سنت ہے، اور جمع کرنا خلاف سنت ہے. کیا خلاف سنت میں حرج نہیں ہوتا جو تم ایسی بات کہہ رہے ہو؟ اے عثمان، تمہیں اللہ کی قسم، کیا تم نے حضور کو یہ کہتے سنا؟ 3 بار فرمایا. آپ نے کہا ہاں سنا ہے میں نے یہ کہتے ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سننے کا اقرار تو کیا، مگر حدیث کا مطلب نہ سمجھایا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے لیے فرمایا، عام مسلمانوں کو اس کا حکم نہ دیا کہ اگر مجھے پہاڑ کے برابر سونا بھی مل جائے تو میں 6 اوقیہ بھی اس میں سے اپنے پاس نہ رکھوں، سب یہ خیرات کر دوں. تو محض ادب اور احترام کے لیے کہ اگر میں نے یہ کیا تو جناب ابو ذر جواب دینے کی کوشش کریں گے، مجلس سے مناظرہ جم جائے گی، اور آپ سے مناظرہ کرنا نہیں چاہتے تھے کہ بڑوں سے مناظرہ کرنا اچھا نہیں ہوتا. 5ویں حدیث عقبہ بن حارث قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه ففرغ الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى انهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت ان يحبسني فأمرت بقسمته رواه البخاری. وفي رواية له قال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت ان ابیته. روایت حضرت عقبہ بن حارث سے فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ منورہ میں نماز عصر پڑھی، تو آپ نے سلام پھیرا، اور سلام پھیر کے پھر سرکار دعا مانگا کرتے تھے، کہ دعا نہیں مانگی، کہ سلام پھیر کر تیزی سے کھڑے ہوئے، یعنی سلام پھیرتے ہی بغیر دعا مانگے بہت تیزی سے دولت خانے میں تشریف لے گئے. تو سرکار کا گھر تو مسجد سے ملا ہوا تھا، کہ دولت خانے میں تشریف لے گئے، کیونکہ ابھی آپ کو واپس آ کر دعا مانگنا تھی، دعا سے پہلے ہی چلے گئے، ورنہ بلا وجہ دعا کے بغیر مصلی سے چلا جانا نہیں چاہیے. سب لوگ بیٹھے تھے کہ کوئی خاص بات ہوئی ہے، سلام پھیرتے ہی تیزی سے سرکار اپنے گھر کی طرف گئے، دعا بھی نہیں مانگی، کوئی خاص بات ہے. تو وہ کہتے ہیں راوی حدیث جو ہیں
عقبہ بن حارث کہ میں نے نماز پڑھی تھی سرکار کی پیچھے اثر کی، تو دیکھا سلام پھیرتے ہی ایک دم اٹھ کے فوراً مکان میں چلے گئے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے بعض بیویوں کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ معلوم ہوا کہ ضرورتاً لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے مسجد سے نکل جانا جائز ہے، جیسے اگر امام کا دوران نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو دوسروں کو اپنا نائب مقرر کرتے گردنیں پھلانگتا ہوا ہی وضو گاہ تک پہنچے گا۔ جن احادیث میں گردنیں پھلانگنے کی ممانعت آئی ہے وہاں بلا ضرورت پھلانگنا مراد ہے، جیسے کوئی نماز کے لیے مسجد میں پیچھے آئے اور پھر لوگوں کو چیرتا ہوا اگلی صف میں جانے کی کوشش کرے، یہ ممنوع ہے۔ لہذا حدیث میں تعارض نہیں کہ سرکار اٹھے گردنیں پھلانگتے ہوئے جھٹ سے گھر میں چلے گئے، اور لوگ حضور کی جلدی سے گھبرا گئے کہ کوئی خاص بات ہے، ایسی جلدی تو کبھی کی نہیں سرکار نے کہ ابھی نماز پڑھائی ہے، دعا بھی نہیں مانگی اور ایسی جلدی جلدی گھر کے اندر چلے گئے، کوئی خاص بات ہے؟ کہ لوگ گھبرا گئے، کہیں طبیعت تو نہیں خراب ہوئی سرکار کی، یا اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں، کہیں سرکار کو رفع حاجت کی ضرورت تو نہیں ہو گئی، کہیں زور کا پیشاب تو نہیں آ رہا کہ جس کی وجہ سے سرکار بھاگ گئے، جتنے ذہن اتنی باتیں، کہ لوگ گھبرا گئے کہ اتنی جلدی کیوں کی سرکار نے گھر جانے کی، دعا تک نہیں مانگی، تو کہ لوگ جو تھے وہ حضور کی جلدی سے گھبرا گئے، کہ پھر سرکار واپس تشریف لائے، گھر میں سے ہو کر واپس تشریف لائے، اور تو دیکھا کہ وہ آپ کی جلدی سے تعجب کر رہے ہیں۔ سرکار نے لوگوں کے چہروں کو پڑھا، ارے آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو فیس ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کے باوجود دل کی بات بھانپ لیتے ہیں، تو سرکار نے تو جب لوگوں کے چہروں کو دیکھا تو یقیناً چہروں پر سوال ابھر رہے ہوں گے کہ سرکار اتنی جلدی کیوں گئے، تو کہا وہ آپ سرکار نے دیکھا لوگوں کے چہروں کو تو تعجب کے آثار تھے، سب کو تعجب ہو رہا تھا کہ سرکار اتنی جلدی کیوں تشریف لے گئے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال شریف کا بہت غور سے مطالعہ کرتے تھے، اور ذرا سی معمولی جنبش پر دیوانہ وار گھبرا جاتے تھے۔ شروع مشکات شریف میں آ چکا کہ سرکار خلاف معمول مکھی کی طرح غائب ہوتے تو مدینہ منورہ کی گلیوں اور آس پاس کے جنگلوں میں ڈھونڈنے نکل پڑتے تھے۔ آج خلاف معمول جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دعا مانگے جاتے دیکھا، گھبرا گئے، یہ کیا بات ہوئی، کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، آج تو بالکل ایک نرالی بات کی سرکار نے، گھبرا گئے سارے کے سارے۔ جب سرکار واپس آئے، چہروں کو پڑھا، سوالات ابھر رہے تھے چہروں پر، فرمایا اے لوگوں، میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیوں چلا گیا تھا، تمہاری نگاہیں متجسس ہیں، تجسس کر رہی ہیں، تو یہ جاننا چاہتی ہیں کہ میں کیوں چلا گیا، میں تمہیں بتاتا ہوں وجہ، اتنی جلدی کیوں کی میں نے جانے کی، دعا بھی نہیں مانگی، سلام پھیرتے ہی فوراً اٹھا اور اٹھ کے گھر میں چلا گیا، میں وجہ بتاتا ہوں اس کو۔ تو فرمایا مجھے اپنے پاس سونے کا پترا یاد آ گیا کہ میرے گھر میں سونے کا پترا رکھا ہے، تو مجھے یہ ناپسند ہوا کہ وہ مجھے مشغول کرے، میں نے اس کے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا، میں اپنے گھر میں دولت اکٹھی کر کے رکھتا نہیں، کہ میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم۔ ظاہر ہے کہ سونے کا پترا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ملکیت تھا اور فوری ضرورت سے زیادہ تھا، اس کا گھر میں رکھنا بھی ناپسند آیا اور خیرات کرا دیا۔ مشغول رکھنے میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ اس کی وجہ سے نماز میں دھیان بٹے کہ اسے کہاں سنبھالیں، کہاں رکھیں، دوسرے ایک رب تعالیٰ سے قرب خاص میں یہ حارج ہو۔ یہاں حضرت شیخ نے فرمایا کہ ما سوی اللہ کی طرف التفات مقرب بندوں کو بھی مشغول کر لیتا ہے، یہ زہد اور ترک دنیا کی انتہا ہے کہ جو چیز یار سے آڑ بنے اسے پھاڑ دو۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم جو تھے سلطنت ترک کر کے اور مکہ معظمہ میں آ گئے تھے، دن رات یہیں طواف کعبہ کرتے تھے، اللہ اللہ کیا کرتے تھے، تو ایک دفعہ عرصہ دراز کے بعد فرزند آ گیا، جناب گلے سے لپٹ گئے، اس کے سینے سے لگا لیا، آواز آئی ہے اے ابراہیم، اے ادہم، ابراہیم ابن ادہم، اور جس دل میں ہماری محبت ہے کیا اس میں ابھی فرزند کی محبت کی گنجائش باقی ہے؟ بس جناب اسی وقت فرزند کے گلے پر چھری چلا دی، فوراً کہا یا اللہ اسے موت دے دی۔
اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، خدا اسے موت دے دے کہ اسے چومنے کی وجہ سے میں ایک لمحے کے لیے تجھ سے غافل ہو گیا۔ اب یہ خیال نہیں کہ یہ بیٹا ہے، اب تو یہ خیال ہے کہ یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک ہاڑ بنا ہے، اسے پھاڑ کر رکھ دو۔ تو سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیوں گیا تھا، کہ نماز کے اندر مجھے یاد آ گیا کہ وہ سونے کا پترا رکھا ہے گھر میں، اور میں دولت رکھنے کا شائق نہیں، تو میں نے فوراً گھر میں گیا، جا کے ایسے خیرات کرو، نکالو اس گھر میں سے اس سونے کو، تقسیم کرنے کا حکم دے دیا، اور اب فوراً واپس آئے ہوں، اب دعا مانگوں گا۔ تو بخاری کی دوسری روایت نہیں ہے کہ فرمایا میں گھر میں صدقے کا پترا چھوڑا تھا تو رات کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہ کیا۔ اگر یہ وہی واقعہ ہے تب تو یہ روایت اس کی تفسیر ہے، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سونا آپ کے اور اپنے خرچ کا نہ تھا، زکوٰۃ وغیرہ کا۔ اور اگر دوسرا واقعہ ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ صدقے کا مصرف پر جلد پہنچنا ضروری ہے، کہ سرکار نے سوچا کہ یہ دوسرے کا تھا، کہ اپنے مصرف پر لگا کیوں نہیں، رکھا کیوں رہ گیا، فوراً اسے اس کے مصرف پر پہنچاؤ۔ چھٹی حدیث، وعن عائشہ انہا قالت کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندی فی مرضہ ستۃ دنانیر او سبعۃ فامرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افرقها فشغلنی وجع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم سألنی عنها